جس طرح اگست 1947 میں برصغیر سے انگریز نکل گیا تھا اور جاتے جاتے کشمیر کا مسئلہ ادھورا چھوڑ گیا تھا، اسی طرح لگتا ہے کہ امریکہ 11 ستمبر 2021 کو افغانستان سے نکل جائے گا اور طالبان اور اشرف غنی کے حمایتیوں کے درمیان ایک ایسا مسئلہ چھوڑ جائے گا جو آنے والے کئی برسوں میں حل نہیں ہو سکے گا۔ جو تاریخ کے طالب علم ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ افغانستان کا معاشرہ کتنا پیچیدہ ہے اور یہاں جو ہم آہنگی لانا جو شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ وہاں بسنے والے نسلی دھڑوں میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تاجک اور ازبک اکثریت والا شمالی اتحاد ہے، اس کے وار لارڈز کے مطابق وہ طالبان سے جنگ کے لیے ہزاروں مسلح افراد کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہزارہ کمیونٹی جن کے قائدین کہتے ہیں کہ وہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی تاریخ کو دہرائیں گے نہیں اور اپنا مسلح دفاع کریں گے، اور حال ہی میں ایک نئی ملیشیا انہوں نے بنا لی جو طالبان سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پشتون گروہ میں گلبدین حکمت یار اپنی جماعت حزب اسلامی کے سائے تلے حکومت مخالف درجنوں اجتماعات کر چکے ہیں، پھر طالبان سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب ان سب دھڑوں کی سوچ اور نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ طالبان اگر افغانستان میں مضبوط اور مستحکم حکمرانی کے خواہش مند ہیں تو ان سب دھڑوں کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا، جو کہ عملی طور پہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی اس وقت افغانستان کا مسئلہ صرف افغان حکومت، امریکہ اور طالبان کا نہیں بلکہ بہت سی ریاستیں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال بھی یہی بتاتی کہ خطے کے تمام ممالک کے افغانستان میں ذاتی مفادات ہیں، کیا پتہ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی ویسے بھی ایک انڈسٹری ہے، اس کا فائدہ بھارت یا کوئی اور دشمن بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی ٹارگٹ پہ موجود ہے۔ اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی ہٹ درمی اور پاکستان دشمنی، اور اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ دوستی۔ تحریک طالبان پاکستان کے جو عناصر افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے دشمن اور رو کے دوست ہیں۔ ماضی میں بھی بھارت نے افغانستان میں 3 وار لارڈز کی باقاعدہ خدمات حاصل کی تھی، یہ سب کو پتہ ہے۔ بھارت دوبارہ ایسا کر سکتا ہے، چنانچہ پاکستان افغانستان کے سیاسی حالات سے براہ راست ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے اور وہاں مؤثر، مضبوط اور مستحکم گورننس کا سب سے بڑا حامی ہے۔ دراصل طالبان گوریلا وارفیئر کی حکمت عملی کے تحت مختلف حصوں پہ حملے اور قبضے کر کے حکومت کو غیر مستحکم اور مفلوج بنا رہے ہیں۔ 34 صوبوں میں 20 میں طالبان کی پوزیشن مضبوط ہے، اور اس وقت افغانستان میں چل کیا رہا ہے تو جلدی ذرا آپ کو بتا دوں کہ کابل دوسرے روز بھی دھماکوں سے لرز اٹھا۔ لشکرگاہ ہرات اور قندھار کے بعد طالبان مزید 2 صوبائی دارالحکومتوں میں ان میں داخل ہو گئے۔ اب اس لڑائی کے دوران بہارک ضلع کا پولیس چیف نور اسماعیل اپنے محافظوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ اب طالبان نے شہر کے مرکزی علاقے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یاد رکھیں کہ صوبہ جاوزان جو ہے وہ اس کا دارالحکومت شبر خان رشید دوستم کا گڑھ ہے۔ اب رشید دوستم ترکی سے واپس مزار شریف پہنچ گئے ہیں اور خوب غصے میں ہیں۔ لشکرگاہ میں لڑائی جو اس وقت پوری دنیا کی میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے، وہاں طالبان نے 10 میں سے 9 ضلعوں پہ قبضہ کر لیا، جبکہ لشکرگاہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ لاشیں بے گناہ شہریوں کی ہیں یا طالبان کی۔ یہ ان ہزاروں شہریوں میں شامل ہے جو کئی روز سے لشکرگاہ میں جاری شدید جھڑپوں کی وجہ سے یا تو شہر میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں نے سینکڑوں کی تعداد میں دریائے ہلمند کے نزدیک پناہ لے رکھی ہے۔ انہیں خوراک اور ادویات کی کمی کا انتہائی سامنا شروع ہو گیا۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے سربراہ کا یہ اعتراف بھی سامنے آیا کہ لشکرگاہ میں لڑائی کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی رپورٹس ہیں کہ طالبان نے گھروں، دکانوں اور بازاروں میں پوزیشنز لے رکھی ہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ اور دیگر امدادی ایجنسیاں لشکرگاہ میں بگڑتے ہوئے بحران سے خبردار کر رہی ہیں۔ دوسری جانب سلامتی کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم افغانستان میں اسلامی امارات کی بحالی کی حمایت نہیں کرتے۔ ہرات میں اقوام متحدہ کی عمارت پہ اور افغان فوجیوں کی ہلاکتوں کا سبب بننے والے حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں افغان حکومت اور طالبان سے سیاسی حل اور فائر بندی کی اپیل بھی کی گئی۔ تازہ جھڑپوں میں ہرات کے ڈسٹرکٹ 10 کے پولیس چیف واحد احمد کوہستانی اور 2 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے، جبکہ افغان فضائیہ کے حملوں میں 100 سے زیادہ طالبان جنگجو ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ صبح ہرات میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان 9 روز سے لڑائی جاری ہے، جبکہ ننگرہار کے ضلع سرخرو میں طالبان نے گزشتہ رات 3 پل تباہ کر دیے۔ افغان اور امریکی بمباری کے باوجود گزشتہ ایک ہفتے میں طالبان نے کافی پیش قدمی کر لی ہے اور لشکرگاہ کے بیشتر اضلاع طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ جوں طالبان افغان سرزمین پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، پورے ملک
سے بڑے پیمانے پہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افغان حکومت اور مختلف نسلوں کے درمیان خانہ جنگی کا خوف جنم لے رہا، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پشتون، ازبیک، تاجک اور ہزارہ کی آپس میں ایسی لڑائی شروع ہونے والی کہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے خلاف۔ اب تک 3,23,000 سے زیادہ افغان شہری اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں۔ اکثر لوگ عارضی کیمپس میں یا رشتہ داروں کے ہاں گنجان آباد علاقوں میں پناہ لے چکے ہیں۔ ہزاروں شہری پاسپورٹ اور ویزا لینے کے چکر میں جو بچ گئے وہ اسمگلرز کو پیسہ دے کر ٹرکوں میں غیر قانونی طور پہ سرحد پار جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن کے مطابق ملک چھوڑنے والوں کی تعداد میں 30 سے 40% اضافہ ہوا ہے۔ اب ہر ہفتے 30,000 افراد بھاگ رہے ہیں، اور امدادی ایجنسیز نے وارننگ دے دی ہے کہ اچانک ہجرت کی وجہ سے مہاجرین کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، جس کے سے ہمسایہ اور یورپی ممالک پریشان ہیں۔ یہاں تک کہ ٹرک وزارت خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ افغان معاونین کی آباد کاری سے متعلق پروگرام کے بارے میں ترکی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ ترکی میں پہلے ہی 40 لاکھ پناہ گزین اور تارکین مقیم ہیں، اور ہماری رضامندی کے بغیر کوئی بھی پروگرام ترکی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کسی تیسرے ملک کی خاطر ترکی ہجرت کے ایک نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے یہ خبر بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سامنے آئی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے اپنے بارڈرز کو کھلا رکھے، جبکہ UN ہائی کمیشن برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ افغانستان ایک اور انسانی المیہ کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اگر کوئی امن کا معاہدہ نہ ہو سکا تو تشدد کی وجہ سے مزید لوگ بے گھر ہوں گے۔ اکثر ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں، چنانچہ مہاجرین نے اب اور بھی زیادہ خطرناک روٹ سے یورپ جانا شروع کر دیا۔ اسے افغانستان میں امن نہ خود اہل افغانستان کے لیے ضروری ہے، بلکہ آس پاس کے ممالک سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ آج افغانستان میں طاقت کا جو خلا ہے، اس کو پر کرنے کے لیے چائنا اور رشیا آگے آ سکتے ہیں، اور ان دونوں بڑی طاقتوں کے بہت سے مفادات بھی افغانستان میں قیام امن سے وابستہ ہے، خانہ جنگی سے نہیں۔ اسے اگر آج افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو نہ صرف افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ خود چائنا اور رشیا کے ساتھ ساتھ اس خطے کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پر افغان حکومت امریکی عزائم کو شاید سمجھ نہیں پا رہی۔ اگرچہ امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن اس کا انجام صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس صورتحال میں افغان حکومت ہوش کے ناخن لے اور قیام امن کے لیے کوشش کرے، ورنہ یہ خطہ میدان جنگ کی بنا رہے گا، جس کا نہ اب افغانستان متحمل ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسایہ ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔